نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا کے لیے نجات و ہندہ بن کر تشریف لائے۔ وقت، مقام اور انسانی مواد۔ مشیت الہی نے جہاں انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہستی کا چناؤ کیا، وہاں وقت کے بدترین حالات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ، مقام میں دعوت اور بحیثیت اولین مخاطب بہترین قوم، بہترین خاندان اور اس کی بہترین شاخ کا بھی انتخاب کیا۔ انسانی مواد۔ ہیومن مٹیریل بھی بہترین وہ تھا جو عرب کی سرزمین میں موجود تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے خزانے ابھی تک غیر استعمال شدہ اور محفوظ پڑے تھے۔ یہ لوگ بھی ان مہلک روگوں سے محفوظ تھے جو روم اور ایران کے بے ایمانہ تمدنوں نے پیدا کر دیے تھے۔ ان میں وحشیانہ طرز زندگی کی خرابیاں موجود تھیں، مگر دوسری طرف خوبیاں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ کچھ لوگ بدویت کی وجہ سے مزاج میں فطری سادگی رکھتے تھے اور تکلفات اور تصنعات سے پاک تھے۔ آثار فطرت کا قریبی مشاہدہ رکھنے کی وجہ سے کائنات میں آیات حقیقت کو پڑھ سکتے تھے۔ گرم آب و ہوا کے تھپیڑوں اور رات دن کے سفروں اور بھوک اور پیاس کے تجربے اور آئے دن قتل و غارت کی وجہ سے ان میں سخت جانی موجود تھی۔ یہ وہ جذبہ شجاعت کو پروان چڑھانے میں مدد بنی۔ ایک عالمی تحریک کو لے کر اٹھنے کے لیے شجاعت مند عنصر ہی مفید ہو سکتا تھا۔ ان میں فیاضی موجود تھی اور ایک بڑا کام کرنے کے لیے کوئی بخیل قوم موضوع نہ ہوتی۔ اس قوم کا حافظہ بلاکا تھا اور یہ اپنے نسب کے علاوہ اپنے گھوڑوں تک کے سلسلہ ہائے نسب کو محفوظ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ ایک نظام زندگی کی تعلیم کو اخذ کرنے کا اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے بہترین کارکن بن سکتے تھے۔ ان میں غیرت اور حمیت کا جذبہ بھی پوری طرح برسر پیکار تھا، اس لیے یہ جوہر خود ہی کا تحفظ کر سکتے تھے۔ ان کی زبان ایک اعلیٰ سطح اور وسیع ترقی پذیر زبان تھی، جس میں فصاحت اور بلاغت کا جوہر خوب نکھر چکا تھا، لہٰذا علمی حیثیت سے وہ بآسانی آگے بڑھ سکتے تھے، نیز دوسروں کو کسی انقلابی پیغام سے متاثر کرنے میں زیادہ اچھی طرح کامیاب ہو سکتے تھے۔ عرب عزم اور دھن کے پکے تھے اور اگر غلط روش پر چلتے تو پوری شرح صدر سے چلتے اور خواہشوں اور مزاحمتوں اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتے، لیکن ان میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ اگر انہیں رائے راست پر ڈال دیا جائے تو پھر ان کے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں۔ یہ ان کے اندر بہترین خوبی تھی جو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ذات اپنے مشن کے لیے بہترین داعی اور قائد تھے، وہاں آپ کو بہترین انسانی مواد بھی فراہم کیا گیا۔ تاریخی کلیہ یہ ہے، مشیت کا تاریخی کلیہ یہ ہے کہ جب رائج الوقت تمدنوں میں بحران آ جاتا ہے اور ان کی قیادتیں فاسد ہو جاتی ہیں تو کسی نئی قوت کو ہدایت کے گوارے سے، بدویت کے گوارے سے اٹھا کر میدان میں لایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ اللہ کی مشیت نے فرعونی اقتدار کے مقابل میں بنی اسرائیل کو اٹھا کر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سارے پہلوؤں سے اہل عرب کو کرہ ارضی کا وہ بہترین مواد تھے جس کے ذریعے زندگی کا بنیادی اور ہماگیر انقلاب برپا کیا جا سکتا تھا۔ انقلابی کلمہ، یہ انشاءاللہ کل میں اس کی ریکارڈنگ کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ہمیں اپنی تاریخ سے تھوڑا سا علم ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے۔ خدا را یہ محسن انسانیت بہت اچھی بک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس میں موجود ہے، آپ ضرور اس کو لیں اور پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔